حدیث نمبر 125 125 عن الحسن رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمصلی ثلاث خصال تتناثر الرحمة عليه من قدمه إلى عنان السماء وتحف به الملائكة من قرنه إلى أعنان السماء وينادي مناد لو علم المناجي من يناجي من فتل رواہ عبد الرزاق۔ حسن کون ہے راوی دیکھے آئے؟ ان کا نام مشہور جو ہے حسن بصری ہے، یہ بہت زیادہ سنا ہوا نام ہے حسن بصری۔ آپ کا پورا نام ہے حسن بن یسار البصری، حسن بن یسار، عربی میں کہتے ہیں الحسن بھی کہتے ہیں، الحسن کہیں الف لام کے ساتھ یا حسن کہیں۔ حسن بصری ہمارے یہاں یعنی بر صغیر میں تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ الحسن بن یسار البصری، البصری آپ تابعی ہیں، تابعی ہیں۔ آپ کی والدہ جو ہے وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی، آپ کے پاس گھر میں کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ کی والدہ یعنی امام حسن بصری کی والدہ ان کے پاس گھر میں ان کے کام کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب وہ کام میں مصروف ہوتی تھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بچے کو سنبھال لیا کرتی تھی، ٹھیک ہے تم کام کرو، بچے کو میں دیکھتی ہوں۔ تو ان کو بہت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے آنگن میں کھیلنے اور ان کے گود میں پلنے کا بہت موقع ملا، اور جب آپ بڑے ہوئے تو مولا علی علیہ السلام سے آپ کو بہت قرب حاصل رہا، بہت قریب رہے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی وقت گزارے ہیں، اور بہت سارا علم مولا علی علیہ السلام سے آپ حاصل کیے ہیں۔ نوجوانی کا ٹائم آپ ان کے ساتھ زیادہ گزارے۔ جنگوں ونگوں کے میدان سے بالکل دور رہنے والے آدمی تھے، یہ بالکل کسی جنگ میں بھی کبھی بھی شریک نہیں رہے، یہ جنگ لڑنے والے آدمی نہیں تھے، صوفی مزاج کے آدمی تھے۔ اور سارے طرق صوفیہ ہوتے نا، جو سارے شجرے جا کر مولا علی علیہ السلام سے ملتے ہیں، اکثر شجرے امام حسن بصری سے ہو کر مولا علی سے ملتے ہیں۔ یہ قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، یہ جو سلسلے ہوتے ہیں سارے سلسلے آپ دیکھیں گے جا کر امام حسن بصری سے ہو کر پھر مولا علی سے ملتے ہیں۔ اور آپ جو ہے ہمیشہ روایت جو ہے امام حسن بصری کی روایت، حالانکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوئی، آپ تابعین میں سے صحابہ میں سے نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے روایت کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس طرح سے کہتے۔ اس کی وجہ ان سے خود پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے آپ؟ ہاں، اس سے کیا ہوتا، چین آف حدیث منقطع ہو جاتی نا، جو چین ہے انہوں ان سے سنے، انہوں ان سے سنے، انہوں حضور سے سنے فرمایا، جبکہ حضور سے ملاقات ہی نہیں ہوئے، یعنی حضور سے سنے نہیں کہتے، حضور نے فرمایا کہہ کے بیان کرتے، تو چین ٹوٹ جاتی۔ اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے یعنی بہت سارے محدثین بولے کہ حسن بصری تو ضعیف ہے، انہوں حضور سے ملے نہیں اور حضور نے فرمایا کہتے، اکثر اپنے استاد کا نام نہیں لیتے کہ انہوں نے کس سے حدیث لیا ہے۔ اس کی وجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم اس زمانے میں جیتے ہیں، ہم اس زمانے میں جیتے ہیں جس زمانے میں مولا علی ابن ابی طالب، مولا علی کا نام لیا جائے تو حلق کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم اس زمانے میں جیتے، یہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کا دور ہو، پھر یزید کا دور ہو، پھر مروان بن حکم ہے، پھر عبد الملک بن مروان ہے، پھر سلیمان بن عبد الملک، یہ جتنے بادشاہ ہیں انتہائی ناصبی اور انتہائی ظالم بادشاہ ہوتے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرنے والا، اگر کوئی روایت بیان کرنے والا عن علی بول کر اگر روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے علی سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس طرح اگر کوئی بیان کر دے تو ان کی گردن مار دیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر گھر میں بچے پیدا ہوتے، بچے کا نام علی رکھے تو وہ بچے کو ذبح کر دیتے تھے، اتنا زیادہ ان کے اندر بغض ہے، اور یعنی یہ بڑے خطرناک خونین تاریخ ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، حجاج بن یوسف کے واقعات اور بصر بن ارطا کے واقعات، مطلب ان کے بادشاہت کی دور نہیں بتا رہا ہوں، بادشاہت تو اوپر والوں کی تھی، یہ سپہ سالاروں کو بھیجتے تھے یہ جی۔ سب سے زیادہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں بصر بن ارطا کو بھیجا گیا جگہ جگہ، اور کیسی قتل و غارت گری کی گئی۔ تو اس وجہ سے محدثین جو ہے مولا علی کا نام کم لیتے، اور وہی وجہ ہے کہ آج جب نام لیا
لیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کس نے کیا، تو نمبر 1 پہ نام رکھا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جبکہ ان کے مرویات جو ہے ان کی روایت کرتا حدیث 5000 اور کچھ اوپر ہوتے ہیں، 5000 سے کچھ بڑھ کر ان کی روایات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کا نام سامنے آیا جاتا ہے، جبکہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی بھی کتاب اس پر آنے والی ہے، اور دیگر محدثین نے بھی بیان کیا ہے، یعنی جدید زمانے کے محدثین جو ہر کتاب سے چن چن کر مولا علی علیہ السلام کے روایت کردہ احادیث کو انہوں نے جمع کیا، خود شیخ الاسلام نے بھی یہ بات بیان کیا ہے خطاب کے اندر کہ 12000 روایتیں ہیں مولا علی علیہ السلام سے بیان کیے گئے، مگر کبھی ان کا نام اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو کر نہیں آیا، نہ صرف اموی دور میں، اموی دور تو 100 ایئرز کا تھا، 100 ایئرز کے بعد پھر عباسیوں کا جو دور آیا وہ کافی زیادہ رہا، وہ 250 300 ایئرز تک کا دور رہا، یہ تقریباً 300 سال کے آس پاس کا یہ زمانہ، 300-400 سال کا زمانہ، یہ سارے زمانے میں ہر کام کرنا ممکن تھا، لیکن اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت کے نام کو ابھارنا یہ ممکن نہیں رکھا گیا تھا، بڑا ظلم ہوتا تھا، یعنی سچ بات کہنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہوتا، اس لیے امام حسن بصری کو بھی ہم دیکھیں گے، وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ کر اپنی بات شروع کرتے، اور یہ حدیث بھی اسی طرح سے ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، اچھا تاریخ وفات نہیں لکھے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے 110 ہجری 110۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمصلی 3 خصال، نماز پڑھنے والے کو 3 خصوصیات ملتے ہیں، جب نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ تو اس کو 3 خصوصیات، 3 انعامات اس کو ملتے ہیں، تتناثر الرحمت علیہ من قدمہ الی عنان السماء، فرماتے ہیں اس کے پیر سے لے کر تالو تک، عنان السماء جی اس کے جسم کا وہ حصہ جو آسمان کے قریب ہے، یعنی اس کے پیروں سے لے کر اس کے سر کے تالو تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس ٹائم پہ اس پر نازل ہوتے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ أَعْنَانِ السَّمَاءِ، اور اس کے سر سے لے کر آسمان تک اس کے اوپر فرشتے بھر جاتے ہیں، فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری چیز فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز لگانے والا، ندا دینے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، لو علم المناجی من یناجی من فتل، آواز آتی ہے کہ اگر یہ نجوہ کرنے والا، جی مناجات کرنے والا یعنی کوئی کسی سے بات کر رہا ہو، خصوصی گفتگو کر رہا ہو، جی اور اپنی عقیدتیں بیان کر رہا ہو، اس سے ریکویسٹ کر رہا ہو رحمت کی، اس کو کہتے ہیں مناجات، جی مدد مانگنا اور اپنی عقیدتیں بیان کرنا، راز و نیاز کا اظہار کرنا، تو جو اللہ تعالیٰ سے بندہ نماز کے اندر بات کر رہا ہے اس کو مناجات کہہ رہے ہیں، کہ اگر یہ اللہ کو پکارنے والا یہ جان لے کہ وہ کس کو پکار رہا ہے، من فتل، وہ کبھی اپنے نماز کو ختم ہی نہیں کرے گا۔ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا اونچا مقام ہے اور کون ہے اللہ۔ اگر کوئی ایک سیلیبریٹی انسان کو مل جائے، وہ 1 منٹ کے لیے مل جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ویسے پورا 1 منٹ ٹھہر کے بات کرے انہوں، ایسا ہوتا ہے جی، یعنی کوئی بڑے شخص سے ایم ایل اے ایم پی سے کسی کی ملاقات ہو جائے، منسٹر سے ملاقات ہو جائے، اور منسٹر صاحب پورے 15 منٹ دیے ہم کو، پورے 15 منٹ دیے ان کو، جی یعنی جتنا اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ شخصیت بڑی ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی ایسا نظر آتا ہے کہ اوہو اتنا ٹائم دیے انہوں میرے کو، تو یہ کون کیا حیثیت رکھتے ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات ملا کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ سے جو بات کر رہا ہے یہ بندہ، اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ کس ذات سے بات کر رہا ہے، من فتل، تو وہ اپنی نماز ختم ہی نہیں کرے گا، ایسے لمبے کھڑا ہو جائے گا، بس لمبی لمبی نمازیں پڑھتا رہے گا۔ رواہ عبد الرزاق۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازیں شارٹ پڑھاتے تھے، اور نفل نمازیں جو اکیلے تنہا پڑھنے کی نمازیں ہوتی، وہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی پڑھتے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھول جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی پیر مبارک کی، جی پیر موٹے موٹے ہو جاتے تھے، پوری رات نمازیں پڑھتے تھے کھڑے رہ کر، اور سنتیں اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔ اور فرض
فرض نمازوں کے اندر کیونکہ پیچھے لوگ ہوتے، ہو سکتا اس میں ضعیف ہو، چھوٹا بچہ ہو، عورت ہو، بیمار ہو، ڈیوٹی پہ جانے والا ہو، پتہ نہیں کن کن حال کے لوگ رہتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرض نماز مختصر پڑھاتے، اور اگر ان کے زمانے میں کوئی صحابہ اگر جن کو حضور نے مقرر کیا ہو، اگر وہ کوئی نماز لمبی پڑھا دے کبھی تو اس کو ڈانٹ دیتے تھے۔ سارے صحابہ کو آرڈر تھا کہ امامت جو کرتے ہیں تو وہ مختصر کرنا، اور ہمارے پاس پورا الٹا ہی ہوتا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہوتا یہ کہ اگر نماز پڑھانا ہو تو بڑی قراتیں وراتیں، سجدے وجدے اطمینان سے، ائمہ حضرات کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ نماز پڑھانا ہو تو بڑے اطمینان سے اور قرات سے، اور اکیلے پڑھنا ہے تو بس ایسے فٹافٹ 2 منٹ کے اندر 2 رکعت پڑھے اور نکل گئے۔ بالکل الٹا ہونا چاہیے، بالکل الٹا ہونا چاہیے۔ فرض نماز بالکل مختصر ہونا چاہیے، 3 تسبیحوں سے ہونا چاہیے ہر حرکت میں، اور نفل نمازوں میں 7 تسبیح پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، جتنی لمبی پڑھ سکتے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو عبد الرزاق نے المصنف، امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے۔